بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جاتے تو ہے اس بزم میں شبلی لیکن، آپ جاتے تو ہے اس بزم میں شبلی لیکن، حال دل دیکھیے اظہار نہ ہونے پائے۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اردو کلاس میں تمام طلباء کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ جماعت نحم کی اردو کتاب ہیں اور اس کا پہلا جو سبق ہے وہ ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے جو مصنف کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا تعارف ہمارے سامنے ہے۔ عزیز طلباء، باتیں تو ہوتی رہے گی، لیکن جو تعارفی طور پر کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سبق کو آج سے شروع کرتے ہیں تو اس کے پڑھنے کے کچھ مقاصد بھی ہونے چاہیے، اور پھر اس کی جو ترتیب ہے وہ طلباء کو سمجھ آنی چاہیے، تاکہ پھر ان کو آگے جو ہے نا پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ ایسی پڑھائی ہو کہ جس کے اندر طلباء کو جو ہے نا وہ کنسیپچول جو کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سمجھ میں آ جائے اور تفصیلاً سمجھ میں آ جائے۔ یہ نہیں کہ بس صرف کتاب کی ریڈنگ یا پڑھائی ہم نے کر لی اور ان کو وہ باتیں سمجھ نہیں آئیں، تو ہم باقاعدہ قسطوں میں یا اس لحاظ سے ویڈیوز میں شروع سے سبق وہ ویڈیوز بنائیں گے، اور اس میں جو ہے نا سبق سے متعلق تفصیل موجود ہوگی، ایک ایک بات کی وضاحت ہوگی، اور پھر اس سے آگے یہ ہوگا کہ جیسے یہ سبق ختم ہوگا اس کے آخر میں مطلب یہ جو تعارف ہے یہ ختم ہوگا تو اس تعارف کے آخر میں پھر اس کا جو خلاصہ ہے وہ نوٹس کی شکل میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کروں گا، اور پھر اس کے فوراً بعد اس میں سے سوال جو ہے نا وہ بنا کے میں آپ کے ساتھ اس کی ایک ویڈیو شیئر کروں گا، جس کے جواب اسٹوڈنٹس نے مجھے دینے ہیں، اور پھر وہ میں چیک کروں گا، مطلب ایک طریقے سے پڑھائی بھی ہوگی۔ تو جس کو یہ طریقہ اچھا لگے تو وہ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور جو ہے نا ہمارے اس پیج کو یا اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں اور جڑے رہیں ایک ساتھ نا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ ہی عرصے میں یا کچھ ہی وقت میں آپ کی جو اردو کوئی کمزوری رہ گئی ہے، اردو سبق کی وہ سمجھ نہیں آ رہی، کتاب کی سمجھ نہیں آ رہی، اردو ادب سے ناشنا ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ جو ہے نا وہ سیکھ سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ مقصد ہوگا کہ جو ایسی اصطلاحات یا کچھ باتیں جو اس میں ہوتی رہے گی تو اس کی وضاحت میں الگ سے اس کے ساتھ ویڈیوز وہ میں بناؤں گا، اس میں ان باتوں پر مفصل جو ہے نا وہ روشنی ڈالوں گا، تاکہ آپ کو وہ سارے اصطلاحات اور ساری باتیں وہ ازبر ہو جائیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی، مولانا شبلی نعمانی ایک عالم بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، اور مورخ بھی ہیں، تنقید نگار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، سیرت نگار بھی ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے یا ان کی خوبیاں ہیں یا ان کی صفات آپ ان کہہ دیں، یہ ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی ہندوستان کے ریاست اتر پردیش کو کہتے ہیں کہ ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے بندول جیراجپور یہ علاقہ بندول یہ ہیں گاؤں ہیں، اس میں 4 جون 1857 کو پیدا ہوئے، 4 جون 1857، اور ان کی وفات جو ہے 18 نومبر 1914 ہے، 18 نومبر 1914، اور 57 سال مطلب ان کی زندگی کا جو عرصہ ہے وہ 57 سال بنتے ہیں جی۔ تو یہ ایک بات ہو گئی، اتر پردیش کو کہتے ہیں کہ گاؤں بندول جیراجپور میں پیدا ہوئے تھے،
اور 4 جون 1857 کو پیدا ہوئے تھے۔ 1914 18 نومبر 1914 کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ 57 سال کی وہ زندگی بنتی ہے ان کی۔ ان کا جو نام ہے، ان کے والد شیخ حبیب اللہ نے ان کا نام ایک صوفی بزرگ ہے گزرے ہیں، ابو بکر شبلی، ان کے نام پر ان کا نام بھی ابو بکر شبلی رکھا۔ لیکن بعد میں انہوں نے نعمانی کا، مولانا شبلی نعمانی نے خود اپنے نام کے ساتھ جو ہے نعمانی کا اضافہ کیا ہے۔ تو نام صوفی ابو بکر ایک بزرگ شبلی، ان کے جو ہے نا صوفی ابو بکر شبلی کے نام پر ان کا نام رکھا گیا۔ بعد میں انہوں نے اپنے ساتھ نعمانی لکھا۔ یہ ابو بکر شبلی جو صوفی تھے، جو عالم تھے، یہ جنید بغدادی ان کے شاگرد گزرے ہیں، تو ان کے نام کی نسبت سے ان کا نام بھی مولانا شبلی رکھا گیا، اور یہ ابو بکر شبلی رکھا گیا، اور بعد میں انہوں نے نعمانی لکھ لیا۔ تو عالم ہے تو مولانا شبلی نعمانی ہم ان کو اب جو ہے نا نام ان کا لیتے ہیں۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا، والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ اور یہ میں اس کو جو ہے نا وہ ڈارک کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو۔ یہ میں ایک منٹ میں یہ لائن پڑھ رہے ہیں تو اس کو میں ایسے کر لوں۔ جی، تو ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبے میں پائی، اور ان کے جو استاد تھے مولوی فاروق چڑیا کوٹھی، یہ ان کا نام ہے، استاد کا نام ہے مولوی فاروق چڑیا کوٹھی۔ چڑیا کوٹ جو ہے یہ ایک علاقے کا نام ہے، تو اسی سے متعلق وہ اپنے ساتھ چڑیا کوٹھی لکھتے تھے۔ ان کے بھائی بھی تھے، وہ بھی جو ہے نا انگلستان سے، لندن سے انہوں نے وکالت کی تعلیم حاصل کی تھی، اور الہ آباد میں جو ہے نا ایک بیرسٹر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی وکالت کی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن پھر جو ہے نا اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور اس کو آگے نہیں لے کر گئے۔ تو ابتدائی تعلیم اپنے قصبے میں پائی۔ منطق و فلسفہ، طبیعت و ریاضی کی تعلیم غازی پور میں حاصل کی۔ منطق ایسا علم ہے جو کسی نامعلوم شے یا چیز کو معلوم کرنے کے لیے جو ہے نا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی نامعلوم چیز کو معلوم کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کی وضاحت کرنے کے لیے سوچتے ہیں، اس کو فکر کہتے ہیں، اور اس فکر میں غلطی بھی ہو سکتی ہیں۔ شاید آپ کو اس کا جو جواب بنا رہے ہیں، جو دلیل بنا رہے ہیں، وہ دلیل غلط ہو، یا اس میں کوئی غلطی ہو جائے، تو اس غلطی سے بچنے کے لیے اور اس کو ٹھیک طریقے سے پہچاننے اور اس کی فکر اور سوچ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ جو علم استعمال کرو گے اس کو منطق کہتے ہیں۔ تو منطق کی سمجھ آ گئی۔ فلسفہ، غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے نا، غور و فکر کے بعد کسی چیز کے متعلق اپنی رائے، اپنا موقف یا اپنا اصول جو پیش کرتے ہو نا، آپ کا جو نظریہ، جو سوچ ہے وہ پیش کرتے، اس کو فلسفہ کہتے ہیں۔ مطلب ایک سائنسی دنیا ہے، اور ایک جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے فلسفہ۔ سائنس مادی وسائل، مادی چیزوں پہ بات کرتا ہے، اور جو فلسفہ ہے وہ نظریاتی چیزوں پر، مطلب جن چیزوں کا وجود نہیں ہے، تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، جن کا وجود ہے لیکن اس کو ہم ڈیفائن یا اس کی وضاحت نہیں کر سکتے، تو ایسی باتیں یا ایسی چیز جس کے بارے میں اپنی رائے، سوچ بیان کرنا، تو علم کی بنیاد پر نا، بے بنیاد نہیں کہ بغیر علم کے آپ کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ بھی بولے تو وہ تو کچھ نہیں ہے نا۔ تو آپ سوچ سمجھ کر علم کی بنیاد پر اس چیز کے متعلق اپنی جو رائے پیش کرتے اس کو فلسفہ کہتے ہیں۔ طبیعت فزکس کو کہتے ہیں، اور ریاضی میتھس کو کہتے ہیں۔ تو ان کی تعلیم جو ہے غازی پور میں حاصل کی۔ فقہ، احکام شریعت ہیں یا شریعت کے جو مسائل ہیں ان کی تعلیم رامپور میں حاصل کی، اور علم حدیث کی تعلیم سہارنپور میں حاصل کی۔ سہارنپور میں ان کے جو استاد ہے احمد علی سہارنپوری ان کا نام ہے، علم حدیث کے استاد ان کے گزرے ہیں، احمد علی سہارنپوری۔
یہ ان کے استاد گزرے ہیں۔ تو ہم نے اس پیراگراف میں مولانا شبلی نعمانی یہ جو دوسرا لائن ہم نے پڑھا، یہ دوسرا لائن، تو اس میں ہم نے پڑھا کہ تعلیم کہاں کہاں پہ، مطلب کون کون سا علم کہاں کہاں پہ حاصل کیا۔ تو اب تھوڑا سا واپس آتے ہیں، ایک چیز اور سمجھتے ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ یہ اس کی میں وضاحت تھوڑی سی کر دوں۔ یہ جو تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش ہے، 1857 اگر کسی کو یاد نہ ہوتا ہو تو آسان بات یہ کہ 1857 وہ تاریخ سال ہیں جس میں مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جو ہے نا جنگ آزادی لڑی، اور اسی کو انگریز جو ہیں وہ غدر کا نام دیتے ہیں، مسلمان اس کو جو ہے نا آزادی کی جنگی آزادی کہتے ہیں۔ انگریز کو بغاوت یا غدر کا نام اس لیے دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان مطلب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تھا، ان کی حکومت ہے، اور رعایا جو محکوم طبقہ ہیں وہ اٹھ کے اپنی حکومت کے خلاف جنگ لڑے، تو اس کو غدری کہتے ہیں، بغاوت ہی کہتے ہیں۔ جبکہ مسلمان کہتے کہ نہیں، مسلمانوں کی حکومت تھی ہندوستان پر 1000 سال تک، اور مسلمانوں نے اس پہ حکومت کی، اور انگریز باہر سے آئے اور اس ملک پہ مطلب پہلے تجارت کے غرض سے اور پھر اس پر قبضہ کر لیا، تو ایک تو دھوکہ ہوا، اور پھر یہاں پہ ان کے جو وسائل تھے اس کو لوٹا، اور یہاں کے رہنے والوں پر ظلم و ستم کیا۔ تو اس وجہ سے اگر مسلمان ان کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہیں، تو اس کو جنگی آزادی کہتے ہیں، اور یہ قسم کا جہاد ہے، اور یہ اس میں کوئی قباحت یا برائی نہیں ہے۔ تو یہ تھا۔ اور 1914 میں جو ان کی وفات ہوئی ہے، تو اس میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تھی۔ یہ پورا واقعہ ہے، آپ کو شاید معلوم بھی ہو، 1914 میں جنگ آزادی ہوئی تھی۔ تو یہ جو پہلا پیراگراف ہم نے پڑھا، تو یہ جو پیراگراف ہے یہ تعارفی ہے۔ اس میں ان کے بارے میں کچھ چند باتوں کی وضاحت کی گئی کہ کہاں پہ پیدا ہوئے، والد کا نام کیا تھا، ابتدائی تعلیم بندول میں حاصل کی، منطق، فلسفہ، طبیعت، ریاضی، یہ علوم ان کی تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی، ان چیزوں کی سمجھ آنی چاہیے۔ دوسرا پیراگراف اگر آپ غور سے دیکھیں گے نا، تو اس میں جو ہے ان کی عملی زندگی کے بارے میں جو ہے نا وہ باتیں ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر عملی زندگی میں کیا کام کیا، تو ان کی وہ عملی زندگی ہے، وہ جوانی کا ذکر ہے۔ مولانا شبلی نعمانی جو ہے وہ سر سید احمد خان کے قائم کردہ مسلم علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس سے پہلے 1876 کو یہ عرب گئے، وہاں پر جو ہے نا وہ حج ادا کیا، تو 1876 میں وہاں پہ حج ادا کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا سر سید احمد خان کے کالج سے وابستہ ہو گئے، اور اصل میں کہتے کہ ان کے ساتھ جو تعلق بنا وہ کس وجہ سے تھا، ان کے جو استاد تھے مولوی فاروق چھڑیا کوٹی، تو وہ سر سید احمد خان کے خلاف تھے، اور کل کے ان کی باتیں مطلب کرتے تھے۔ تو ایک تو اس طریقے سے ان کو ان کے بارے میں جو ہے نا علم ہوا، اور کہتے ہیں کہ یہ جو مولانا سر سید احمد خان کے کالج سے ان کی وابستگی ہے اور پھر ان کا چھوڑنا ہے، تو دونوں کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ ایک تو ان کے بارے میں سنا ہے، ان کے نظریات، اور جو ہے نا وہ ایک اصلاحی تحریک کو لے کر جا رہے تھے، تو ان کے بارے میں سوچا، اور ان کے جو نظریات اور عقائد، تو شاید کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر اس کو چھوڑ گئے۔ لیکن کہتے ہیں 16 سال تک وہ مسلم علی گڑھ کالج میں استاد رہے۔ اب استاد کس چیز کے تھے؟ فارسی کے تھے اور عربی کے پروفیسر تھے۔ تدریسی خدمات، پڑھانے کے جو خدمات ہیں وہ انجام دیتے رہے۔ 1882 میں پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ 1882 میں پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ اسلامی ممالک کا میں اس کو انڈر لائن کر لوں، 1882 میں پروفیسر آرنلڈ
پروفیسر آرنلڈ یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد بھی گزرے ہیں، اور ان سے مولانا شبلی نعمانی نے فرانسیسی زبان بھی سیکھی ہے۔ 1882 میں یہ ان کے ساتھ انہوں نے اسلامی دورہ کیا، اور 1892 میں روم، شام، ترک، مصر جو ہے نا ان ممالک کا، اور مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں ان کا دورہ کیا، وہاں پہ گئے۔ اور ترکی حکومت میں اس وقت جو حکومت تھی وہ تھی سلطان عبدالحمید ثانی، یہ دوسرے ثانی مطلب دوسرے نمبر پہ، مطلب یہ ایک دفعہ سلطان عبدالحمید کے نام سے ایک بادشاہ ان میں گزرے، تو ان سے تمغہ مجیدیہ حاصل کیا، انہوں نے تمغہ دیا۔ مجیدیہ بزرگی کو کہتے ہیں، مطلب کہ یہ بڑے بزرگ عالم کی حیثیت سے مطلب انہوں نے یہ تمغہ دیا۔ اور انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا، شمس العلماء کا خطاب ان کو ملا ہے، ان کو انگریزی حکومت نے ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا۔ تو شمس کہتے ہیں سورج کو، علماء تو آپ جانتے ہیں علماء کو کہتے ہیں، تو علماء میں سے بڑے عالم، مطلب بڑی حیثیت والے عالم، تو یہ ان کا خطاب تھا۔ اور خطاب سے متعلق میں ایک ویڈیو پھر ساتھ میں بناؤں گا، تو چلیے اس میں وہ قواعد کے لحاظ سے خطاب، اچھا چلو وہ چھوٹی سی تھوڑا سا میں اس کی تعریف جو ہے نا وضاحت کر دیتا ہوں۔ اسم عالم پہچان کی جو ہے نا وہ 5 طریقے ہیں، مطلب اسم عالم کی 5 اقسام ہیں، اس میں ایک خطاب ہے۔ قومی خدمات، یا اس وجہ سے جو ہے نا قومی خدمات کی وجہ سے اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر حکومت کی طرف سے جو اعزاز دیا جاتا ہے اس کو خطاب کہتے ہیں، تو یہ حکومت کی طرف سے ان کو ملا تھا۔ پھر سر سید احمد خان کی وفات کے بعد لکھنؤ چلے گئے۔ سر سید احمد خان کی وفات 1898 میں ہوئی ہے، تو یہ 1898 میں پھر لکھنؤ چلے گئے، اور وہاں پر ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ انہوں نے وہ بنایا، ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا 1898 میں۔ ندوہ کہتے ہیں اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو، شورا کو، مطلب ایک جگہ جہاں پہ لوگ مشورہ کرتے ہوں۔ علماء کو کہتے ہیں کہ علماء کا کی اسمبلی، اس نام سے انہوں نے ایک یہ جو ہے نا یہ قائم کیا۔ پھر 1905 میں جو ہے نا یہ واپس بھی ادھر آئے تھے۔ 1998 میں جب یہ میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں، اس سے تھوڑے سا ایکسٹرا وہ باتیں، کہ جب سر سید احمد خان کے کالج کو چھوڑ دیا 1898 میں، تو یہ وہاں سے حیدرآباد چلے گئے، اور وہاں پر محکمہ تعلیم کے جو ہے نا وہ مشیر مقرر ہوئے۔ وہاں پہ تقریباً 5 سال انہوں نے کام کیا، اور 5 سال کے بعد جو ہے نا مطلب یہ جو ہے نا اس کو چھوڑ گئے، اور نہیں 7 سال تک اس میں رہے ہیں۔ اور 1905 میں انہوں نے جو ہے نا وہ یہ محکمہ تعلیم بھی کو بھی جو ہے نا وہ خیرباد کہہ دیا، اور پھر اس کے بعد یہ ندوۃ العلماء واپس چلے گئے۔ پھر 1913 تک جو ہے نا وہ ندوۃ العلماء میں رہے، 1913 میں تک، اور وہاں پہ رہے، تو پھر وہاں پہ بھی ان کے نظریات اور جو خیالات تھے اکثر علماء نے تنقید کا نشانہ بنایا، مطلب کچھ مجبوریاں بن گئی، پھر وہاں سے واپس وہ چلے آئے، تو اس کو بھی چھوڑ دیا۔ لیکن ندوۃ العلماء انہوں نے وہ قائم کیا، صحیح ہے، 1913 میں، اور جو ہے نا اس کے وہ مطلب مدرسے انہوں نے قائم کیا تھا ندوۃ العلماء۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا اعظم گڑھ کے مقام پر دارالمصنفین کے نام سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی اور تحقیقی ادارہ قائم کیا۔ دارالمصنفین انہوں نے ایک ادارہ جو قائم کیا ہے اعظم گڑھ کے مقام پر، اعظم گڑھ کے مقام پر، تو ان کا جو اصل مقصد یہ 1898 کی لگ بھگ جو بات ہے نا، کہ یہاں پر دارالمصنفین کا جو ادارہ قائم کیا، اس کو یہ کیا تھا کہ یہاں پہ مطلب جو کالجوں سے اور جو ہے نا ان یونیورسٹیوں سے متاثر ہو کے انہوں نے ایک ایسا تحقیقی ادارہ قائم کیا تھا جو آج تک علم و ادب کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ تو مولانا شبلی نعمانی کے متعلق جو ہے نا وہ عملی زندگی کی باتیں تھی۔ پھر اس کو بھی چھوڑ کے آ گئے، جب یہ بھی چھوڑ دیا، پھر جو ہے نا 1913 میں
پھر وفات ہوئی ان کی، اور پھر وفات کے جو ہے نا 3 دن کے اندر جو ہے نا یہ ندوۃ العلماء کا جو افتتاح ہے وہ افتتاح ہوا، سید سلیمان ندوی نے کیا۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، تو اس میں جو چند باتیں ہم نے سیکھی ہے تو اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرتا چلوں۔ نمبر 1، مولانا شبلی نعمانی کا نام ابو بکر شبلی ایک صوفی بزرگ تھے جو جنید بغدادی کے وہ شاگرد ہیں۔ ان کے نام سے ان کا نام بھی رکھا گیا، پھر انہوں نے اپنے ساتھ نعمانی لکھا امام ابو حنیفہ کی نسبت سے۔ اور پھر ان کی جو پیدائش ہے 4 جون 1857 کو ہے، 1914 کو 18 نومبر 1914 کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ کے قصبے بندول میں پیدا ہوئے ہیں۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ خود وکالت کا شعبہ بھی اختیار کیا تھا، پھر چھوڑ دیا تھا، اور ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں پائی۔ منطق و فلسفہ، طبیعیات، ریاضی کی تعلیم غازی پور میں حاصل کی۔ فقہ، دینی مسائل کی تعلیم رامپور میں حاصل کی۔ علم حدیث کی تعلیم سہارنپور میں حاصل کی۔ مولانا شبلی نعمانی جو ہے نا پھر وہ مسلم علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر منتخب ہو گئے، مطلب وہاں پہ رہے 16 سال تک، وہاں پر عربی فارسی پڑھاتے رہے۔ پروفیسر آرنر سے فرانسیسی سیکھی، اور پھر اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ وہاں میں ترکی میں جو ہے نا سلطان عبدالحمید ثانی کے ہاتھ سے انہیں تمغہ ملا۔ انگریزی حکومت نے خطاب دیا۔ سر سید کی وفات کے بعد 1898 کو پھر لکھنؤ چلے آئے اور ندوۃ العلماء کا قیام کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا اعظم گڑھ کے مقام پر دارالمصنفین کے نام سے بھی ادارہ قائم کیا ہے جو آج تک علم و ادب کی خدمت کر رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو اس میں کچھ جو ہے نا وہ تبدیلی نظر آئی ہے، کچھ فائدہ ہوا ہے، یا کچھ باتوں کا جو ہے نا اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی سوال ہے، تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اس کو غور سے پڑھیں، اور یہ باتیں جو میں نے کی ہے اس کو اپنے ساتھ نوٹ کر لیں۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔